ناظرین، رحمت ڈرامے میں اب وہ ہونے جا رہا ہے جس کا شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ باری نے آخر کار انایا سے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے، جبکہ پریشے نے بھی اپنی محبت کو بھلا کر نئے رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں واقعی ہی ایک دوسرے سے دور رہ پائیں گے، یا پھر شایان صاحب کا ایک جھوٹ پورے خاندان کو تباہ کر دے گا، کیونکہ اب کہانی میں ایسے خطرناک کھیل شروع ہو چکے ہیں جہاں ہر شخص کسی نہ کسی کو دھوکہ دیتا نظر آ رہا ہے۔ کہانی اب ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں جذبات، غلط فہمیاں اور سازشیں سب کچھ ایک ساتھ چل رہا ہے۔ لیکن سچ کہیں تو اب ریگولر ویورز ڈرامے سے تھوڑا بور بھی ہونے لگے ہیں، کیونکہ سب کو بے چینی سے انتظار ہے کہ کب باری اور پریشے کی محبت کی کہانی باقاعدہ شروع ہوگی۔ باری جو اتنے دنوں سے پریشے کی یاد میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، کبھی خاموش بیٹھتا تھا تو کبھی اپنی غلط فہمیوں میں الجھ جاتا تھا، آخر کار اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید اسے ایک بار پھر پریشے سے جا کر بات کرنی چاہیے، خاص طور پر جب سے دادی نے باری سے کہا ہے کہ بیٹا، مجھے تم کافی پریشان لگ رہے ہو اور کافی دن سے میرا دل تمہارے لیے بے چین تھا، کسی دن وقت ملے تو مجھ سے ملنے ہی آ جاؤ۔ تو باری بس دادی سے ملنے کے بہانے اور پریشے سے آمنے سامنے بات کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ عین اسی لمحے پریشے کے گھر پہنچتا ہے جب وہاں رشتے والے اپنی گاڑی میں مٹھائی کے ٹوکرے اٹھائے اتر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اتنے لمبے عرصے تک نہ باری نے کوئی رابطہ کیا، نہ اس کے گھر آیا، لیکن جب آیا تو بالکل اسی وقت جب پریشے کی زندگی کا نیا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بہت سے ویورز کو لگ رہا ہے کہ کہانی حقیقت سے کافی دور ہوتی جا رہی ہے۔ ادھر انایا ابھی تک اس سارے کھیل کی مکمل حقیقت سے بے خبر ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اس کے والد اور چاچو مل کر کس حد تک پلاننگ کر چکے ہیں۔ اسی لیے جب سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں تو انایا بڑے خوشگوار موڈ میں اپنے چچا کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہے، ان کی باتوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسلسل مسکرا رہی ہوتی ہے۔ لیکن اچانک جب شایان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے باری کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے، تو انایا کے چہرے کی ساری خوشی ایک لمحے میں غائب ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر وہ لڑکی کون ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ باری کے لیے واقعی ہی کسی اور رشتے کی بات چل رہی ہو۔ گھر پہنچتے ہی انایا غصے اور بے چینی میں اپنی ماں سے سوال کرتی ہے۔ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل رہا ہے۔ ایسے میں سفیان صاحب اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں اور اسے بتا ہی دیتے ہیں کہ شایان صاحب دراصل انایا کی ہی تو بات کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اب سب کچھ پلان کے مطابق ہوگا، بس انایا کو وہی کرنا ہوگا جو اسے کہا جائے گا۔ یہیں سے انایا کو بھی اس پورے کھیل کا حصہ بنا لیا جاتا ہے۔ دوسری طرف انایا کی والدہ منال کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اسے سمجھاتی ہیں کہ بھائی دیکھو، جس طرح تمہارا اور راحیل کا رشتہ ہونے کے بعد ٹوٹ گیا تھا، لیکن پھر سے جب یہ رشتہ ہوا تو تم دونوں کی محبت وہیں برقرار ہے، ویسے ہی انایا اور باری کا رشتہ بھی اگر ٹوٹنے کے بعد دوبارہ جوڑ دیا جائے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ دونوں بھی کامیاب شادی شدہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن منال ابھی تک اس رشتے کے حق میں نظر نہیں آتی۔ وہ صاف لفظوں میں کہتی ہے کہ باری اور انایا دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، ان کی سوچ، مزاج اور شخصیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں دوبارہ وہی حالات پیدا نہ ہو جائیں جن سے سب پہلے گزر چکے ہیں۔ مگر انایا کی ماں بڑی ہوشیاری سے منال کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ بار بار یہی بات دہراتی ہے کہ ہر انسان کو دوسرا موقع ضرور ملنا چاہیے، اور انایا اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ ادھر شایان صاحب بھی مسلسل اپنی چالیں چل رہے ہیں۔ جب باری جذباتی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا
تو اپنا اگلا خطرناک پلان شروع کیا جاتا ہے۔ سفیان صاحب آفس جا کر شایان صاحب کو خبردار کرتے ہیں کہ اگر جلدی کچھ نہ کیا گیا تو باری سچ جان سکتا ہے، اور اگر پریشے نے حقیقت بتا دی تو سب کھیل برباد ہو جائے گا۔ شایان صاحب اندر سے خوف زدہ ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کا اعتماد کھونے کا بھی تو ڈر ہے نا، لیکن پھر بھی وہ اس جھوٹے کھیل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دونوں بھائی مل کر سفیان صاحب کی بیماری کا ڈرامہ رچاتے ہیں۔ شایان صاحب بستر پر لیٹ جاتے ہیں اور ایک جعلی ڈاکٹر گھر آ کر سب کو بتاتا ہے کہ سفیان صاحب کی حالت بہت نازک ہے اور ان کے پاس شاید بہت زیادہ وقت نہیں ہے۔ باری اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر بری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اس نے واقع ہی اپنے والد کو بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ اسی دوران منال اور انایا بھی وہاں پہنچتی ہیں۔ انایا تو اپنے چچا کی حالت دیکھ کر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگتی ہے، جیسے اسے اپنے چچا کی بہت فکر ہو رہی ہو، لیکن دوسری طرف سفیان صاحب خاموش کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اب ان کا پلان کامیاب ہونے والا ہے۔ پھر جب سب لوگ کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو باری اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آخر آپ کو کس بات کی فکر کھائی جا رہی ہے؟ اس پر شایان صاحب کمزور آواز میں کہتے ہیں کہ وہ صرف اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جملہ باری کو اندر سے جیسے توڑ دیتا ہے۔ آخرکار وہ اپنے والد کی خوشی کے سامنے ہار مان لیتا ہے اور شادی کے لیے رضامند ہو جاتا ہے۔ اور جب شایان صاحب اسے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ واقع ہی انایا سے شادی کرے گا تو باری ہاں کر دیتا ہے۔ یہ سب سن کر دروازے کے پیچھے کھڑی انایا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ اسے یقین ہی نہیں آتا کہ جس باری کو حاصل کرنے کے لیے وہ اتنے عرصے سے کوششیں کر رہی تھی، آخرکار وہ اس کا ہونے والا ہے۔ ادھر علیزے کی زندگی میں بھی ایک خطرناک موڑ آتے آتے رہ گیا، کیونکہ رمشا نے تو پوری تیاری کر لی تھی کہ ڈاکٹر کے بہانے علیزے کو لے جایا جائے گا اور اس کی پریگنینسی کو سب کے سامنے حادثے کی شکل دیکھ کر نقصان پہنچایا جائے گا، لیکن قسمت آخری لمحے پر علیزے کا ساتھ دیتی ہے۔ جب پریشے زوبی اپنی دادی کو لے کر اچانک علیزے کے گھر پہنچ جاتی ہیں، لیکن ناظرین، رمشا اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ سامنے سے تو وہ اپنے بھائی کے بچے کے کپڑے دکھا دکھا کر خوشی کا اظہار کرتی ہے، جیسے وہ بے چینی سے پھپھو بننے کا انتظار کر رہی ہو، لیکن اندر ہی اندر مسلسل علیزے کے خلاف سازشیں تیار کر رہی ہے۔ دوسری طرف پریشے بھی اب جذباتی طور پر بہت تھک چکی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ باری نے تو ایک بار بھی پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی، نہ ہی سچ جاننے کی کوئی کوشش کی۔ یقیناً وہ اپنے باپ کی باتوں میں آ کر انایا سے شادی کے لیے تیار ہو گیا ہوگا، تو میں کیوں اب اس کا انتظار کروں؟ اسی مایوسی اور دل شکستگی میں آخرکار پریشے اپنی دادی سے کہہ دیتی ہے کہ وہ رشتے والوں کو ہاں کر دیں، کیونکہ اب وہ شادی کے لیے تیار ہے۔ لیکن ناظرین، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پریشے اور باری ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے، بلکہ لگتا یہی ہے کہ عین انایا اور باری کی انگیجمنٹ یا شادی کے وقت پر ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی اور باری کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اپنے باپ نے اس کے جذبات کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا۔ تو کون کون اس لمحے کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔